جس نے کسی انسان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو برباد کر دیا۔ دل کا جب سکون اور قرار جب ختم ہو جاتا ہے اللہ سے دوری کی بنیاد پر، تو پھر انسان کے اندر ایک وحشی پنا، ایک جانور پنا انسان کے اندر پنپتا ہے۔ اسلام کے اندر کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کے دل کو دکھانا، یہ بھی بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے ان کو محنت نہیں کرنا ہے، ان کو جدوجہد اور قربانیاں نہیں دینی ہے، ان کو پسینہ نہیں بہانا ہے، بلکہ شارٹ کٹ کے اندر ان کو کامیابی چاہیے۔ مفتی رضوان تارا-پوری وہ نام جو صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک سماج سدھارک اور ایک انسانیت کے سچے پیروکار ہیں۔ انہوں نے دین کی روشنی کو دنیاوی ضرورتوں سے جوڑا اور سرکھیج میں ایک ایسا مدرسہ اور اسکول قائم کیا جہاں علم، اخلاق اور انصاف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو صرف تقریر نہیں کرتے بلکہ میدان عمل میں اتر کر کام کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اب تک کئی غریب بچیوں کی شادی کروا کر نہ جانے کتنے گھروں میں خوشیاں بانٹ چکے ہیں۔ وہ آل انڈیا ملی کاؤنسل گجرات کے ادھیکش ہیں، لیکن ان کا دل ہر مظلوم، ہر ضرورت مند اور ہر انسان کی بھلائی کے لیے دھڑکتا ہے۔ ان کی خاموش خدمتیں لاکھوں دلوں کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ جوہا پورا میں ہوئی قتل کی گھٹنا پر انہوں نے جو سخت آواز بلند کی وہ سماج کو جھکجھورنے والی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس جرم کی نندا کی بلکہ پورے سماج کو آئینہ دکھا کر بتایا کہ اگر ہم آج بھی خاموش رہے تو کل ہماری نسلیں اس کا خامیازہ بھگتیں گی۔ مفتی رضوان تارا-پوری آج کے دور میں وہ روشن چراغ ہیں جو نفرت کے اندھیرے میں محبت، انصاف اور تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ نیوز فار بھارت ہمارے اس منچ پر میں عارف عالم آپ تمام کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ احمد آباد کے جوہا پورا میں ایک بار پھر سے کھیلا گیا خونی کھیل۔ یہ خونی کھیل معمولی سی بات کو لے کر یا یوں کہیں کہ گٹکا یا پان کی پچکاری کو مارنے کے لے کر کھیلا گیا تھا۔ ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ معمولی چیزوں پر کسی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہی ماحول رہا تو اس دیش میں کئی راجیہ ایسے ہیں جہاں پر آدمی پان اور مسالہ کھا کر ہر جگہ پر تھوکتا رہتا ہے، تو کیا تمام لوگوں کی ہتیا کی جا سکتی ہے؟ ایسے میں کئی بڑے سوال ہیں، لیکن کل رات جوہا پورا میں اس خونی کھیل کے بعد میں موقع پر پولیس پہنچی اور آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی کارروائی کر رہی ہے۔ بڑا سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ یہ جوہا پورا میں ہوا، اور جوہا پورا جسے مسلم اکثریت والا علاقہ مانا جاتا ہے اور اس علاقے میں رہنے والے لوگ اسلام دھرم کو مانتے ہیں۔ اسلام دھرم اس ہتیا کو لے کر، قتل کو لے کر کیا کچھ کہتا ہے، اسی پر بات چیت کریں گے۔ اسلام کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سلامتی، امن، شانتی، لیکن ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل جیسے بڑے گناہ کر دیے جاتے ہوں، تب صرف ایک آدمی کو نہیں، ایک خاندان کو نہیں، بلکہ پورے امت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں اور اپنی تربیت کو کس جگہ پر لے جا رہے ہیں۔ ان تمام مدوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں مفتی رضوان تارا-پوری صاحب موجود ہیں، انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا اس کے لیے شکریہ۔ گمبھیر مدعا اس لیے ہے کہ شریعت میں قتل کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام کے اندر کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کے دل کو دکھانا، یہ بھی بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی شخص کسی انسان کو قتل ہی کر دے، اس کو جان سے ہی جو ہے آزاد کر دے، اس کو ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی بے گناہ انسان کو مارنا، اس کو تکلیف پہنچانا،
اور اس کو قتل کر دینا یہ گناہ عظیم. اسلام کے اندر دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں. گناہ کبائر ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں. تو ان گناہ کبائر کے اندر قتل کا بھی ایک جرم ہے جو عظیم کبائر گناہ ہے, بڑے کبیرہ گناہ جس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے کسی انسان کو, کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دینا. لہذا یہ بہت گمبھیر اور بہت زیادہ بڑا یہ جو ہے یہ گناہ ہے. اس سے اسلام نے اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کے متعلق صاف واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من قتل جس نے کسی انسان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, پوری انسانیت کو برباد کر دیا. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ اتنے آویش میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں کہ کسی کی مطلب زندگی کو سماپت کر دے, ختم کر دے, اس کا خون کر دے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دین سے دھیرے دھیرے لوگ ہٹ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ بالکل, اس کا بنیادی جو اس کی وجہ ہے یہی ہے کہ مسجدوں سے دوری اور دینی مجلسوں سے دوری, علماء سے دوری اس کی بنیادی وجہ ہے. ہمارے نوجوان جو ہے, بہت سارے نوجوان جو ہے وہ صرف ہفتے کے اندر ایک مرتبہ مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے شریک ہوتے ہیں اور دین کی بات سننے کے لیے بھی جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں, صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہ ان کی زندگی جو ہے وہ روڈ کے اوپر, سڑکوں کے اوپر دوست احباب کے اندر گزرتی ہیں اور خاص طور پر جو ہے ان کی جو موبائل کے اندر جو ان کی سٹوری بنتی ہے یا ان کے جو شارٹس بنتے ہیں اس کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے. تو یہ دل کا جب سکون اور قرار جب ختم ہو جاتا ہے اللہ سے دوری کی بنیاد پر, تو پھر انسان کے اندر ایک وحشی پنا, ایک جانور پنا انسان کے اندر پنپتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر انسان کو غصہ آ جاتا ہے, برداشت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر غصہ کر لیتا ہے, اپنوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. تو یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے دینی مجلسوں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھنا, سنتیں پڑھنا اور اللہ کے سامنے رجوع ہونا اور دعائیں مانگنا, ان قرآن کی تلاوت کرنا, ان تمام چیزوں کو ہمارے نوجوانوں نے چھوڑ دیا ہے, جس کی بنیاد پر ان کی زندگی کے اندر بے چینی اور پریشانیاں اور یہ غصہ ان کی زندگی کے اندر بھرا پڑا رہتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہو جاتی ہیں تو غصہ آ جاتا ہے اور بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں. اچھا, ایسے معاملوں کو کیا ساماجک برائی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جو لوگ ایسے معاملوں میں ملوث ہوں کیا ایسے لوگوں کا ساماجک بہشکار بھی کیا جانا چاہیے؟ بالکل, یہ سماجک بہشکار کے علاوہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. ایسے نوجوان جو جذبات میں آ کر بار بار کرائم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو یہ علماء کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور سماج کے بڑے جو آگیوان ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے نوجوانوں کے پاس جائے جن سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں, کہ وہ اس گناہوں سے دور ہو جائے اور اس طرح کی چیزوں سے. تو میں سمجھتا ہوں سماجک بہشکار کے بجائے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے اور والدین کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور والدین ہیں, جب بچے ٹینیجر کے اوپر پہنچتے ہیں اور نوجوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو ماں باپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی جو ہے اوپر نگاہیں رکھے, ان کے موبائل کے اوپر نگاہ رکھے, ان کے دوست احباب کی مجلسوں کو دیکھے. تو ابتدا جو ہے گھر سے ہی ہوگی اور والدین ہی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی جو یہ حالت ہے یہ والدین کی تربیت کا فیلئر ہے, کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے اندر ناکام ہوتے جا رہے ہیں.
सामाजिक एतबार से भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आज आसपास में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, आप जिस जगह पे जाएं हिंसा, टीवी हो, मोबाइल हो, हर जगह पे हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और उसका भी नतीजा हो सकता है। जी बिल्कुल, सामाजिक बाहर का माहौल भी इंसान को बेशक असर करता है और लोगों को, नौजवानों को शॉर्टकट के अंदर जो है वो जिंदगी के अंदर कामयाब होने का जो नशा चढ़ा हुआ है कि मुख्तसर वक्त के अंदर, शॉर्ट वक्त के अंदर उनको कामयाबी और सक्सेस मिले, उनके पास पैसे आए, उनके पास शोहरत मिले, उनकी नाम और ये हो जाए, तो ये उसकी भी एक वजह होती है। ये क्राइम करना और गलत राहों के ऊपर चलना, ड्रग्स की तरफ जाना या फिर दूसरे कारोबार के अंदर नाजायज़, तो शरई एतबार से भी गुनाह का अजीम है और कानूनी एतबार से भी उस गलत कदम, उस गलत माहौल, उस गलत चीज़ के ऊपर जो कदम रखते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे नौजवान जो है उनको मेहनत नहीं करना है, उनको जद्दोजहद और कुर्बानियाँ नहीं देनी है, उनको पसीना नहीं बहाना है, बल्कि शॉर्टकट के अंदर उनको कामयाबी चाहिए। और ये उसकी जो ये असर जो आता है वो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो टीवी के ऊपर जो है बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, उसके अंदर क्राइम होते हैं, उसके अंदर कामयाबी होती है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को दिखाया जाता है। तो एक नौजवान जो गरीब घर का नौजवान है, जब उसकी तरफ देखता है तो वो सोचता है कि उस मंजिल के ऊपर मैं कैसे पहुंचूंगा। तो जाहिर सी बात है वो शॉर्टकट उसका रास्ता इख्तियार करता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, किसी को मैं डराऊंगा तो मेरे पास जो है कुछ मेरा दबदबा बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक सामाजिक बीमारी है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी, ऐसे नबी के उम्मती है जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की। नौजवानी के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते थे, बकरियां चराते थे और सामाजिक जिम्मेदारियों को उठाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़रूरतमंदों को, बेवाओं को, मुहताजों को, यतीमों के ऊपर आप दस्ते शफ़क़त फेरते थे और उनकी कफ़ालत आप करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिया करते थे। आपको हमेशा तकलीफ पहुंचाने वाले को अल्लाह के रसूल ने अफ़्व दरगुज़र के साथ मामला किया। आपके बड़े बड़े जालिमों को आपने माफ़ कर दिया, आपको तकलीफ, आपके चचा के कातिलों को आपने माफ़ कर दिया। हम उस नबी की उम्मती हैं। इसलिए मेरे नौजवानों से अपील है कि हम अपने आप को एक अच्छे माहौल के अंदर लाने की कोशिश करें, दीनी माहौल के अंदर लाने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की कोशिश करें और दीनी मजलिसों के अंदर, दीनी महफिलों के अंदर बैठें, कुरान की तिलावत करें, 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अगर हमारे नौजवान इंशाल्लाह धीरे धीरे करेंगे तो उनके अंदर जो कुरता, सख्ती, नफरत, गुस्सा है वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो चीज़ ख़त्म कर देंगे। अच्छा मुस्ताब, एक सवाल ये भी उठता है कि अमूमन देखा गया कि मुस्लिम इलाकों में रात में देर तक जगने का भी एक माहौल बन गया है, एक रिवाज बन गया है। क्या ऐसी आपराधिक घटनाओं के पीछे इस रात के जगने को भी जिम्मेदार माना जा सकता है? बिल्कुल, रातों को जागना ये किसी भी एंगल से जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए कारआमद नहीं है। नुकसान के अलावा कोई दूसरा उसका फ़ायदा नहीं है रातों को जागना। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उम्मत को बताया कि नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद इंसान को फ़ौरन जो है अपने बिस्तर की तरफ जाना चाहिए और जल्दी उठने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, एहतिमाम फरमाए। हमारे नबी की ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा जो है वो सुबह सादिक के अंदर जो है वो उठते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। कोई ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि हमारे नबी की तहज्जुद की नमाज जो है ज़ाये हुई हो और आपने जो है क़ज़ा की हो। आप हमेशा फजर, तो उसी बुनियाद के ऊपर सहाबा किराम भी इशा की नमाज के बाद जो है फ़ौरन सो जाया करते थे। इसलिए हमारी नबी की सुन्नत भी यही है कि इशा की नमाज के बाद जल्दी से जो है सोने का एहतिमाम करें। इसके लिए हमारे घर का निज़ाम दुरुस्त बनाना ज़रूरी है कि हमारे घर के अंदर जो ख़वातीन हैं और वालिदैन हैं, वो वालिदैन घर का निज़ाम मजबूत बनाएं और हमारे बच्चों को अभी से जो है इशा की नमाज के बाद फ़ौरन घर की तरफ रुख करें और सोने के एहतिमाम की तरफ जो है वो उनको दूर रखें और बाहर की मजलिसों को और बाहर की महफिलों को हमारे नौजवानों, तो बाहर की महफिलों के अंदर जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है जो है उसके अंदर खुराफात होंगे, उसके अंदर गिबत होगी, उसके अंदर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। तो ये इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है रात को जागने की।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اس طرح کا کوئی معمول نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو منع فرمایا، اس کو برا سمجھا ہے عشاء کے بعد کے جاگنے کو۔ اچھا، ایک نشہ خوری بھی ایک عام چیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ کالا کاروبار جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم نوجوان اس کے چنگل میں پھنس رہے ہیں اور اس کی وجہ سے تمام گھٹنائیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ مسلم علاقوں میں دیکھا جائے بہت زیادہ ان تمام چیزوں کا وہ ویاپت بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، یہ مسئلہ ہے۔ میرا ایسا ذہن کہتا ہے کہ صرف مسلم معاشرے کے اندر نشے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے تمام سماج کے اندر یہ نشے کا جو ایک وہ آیا ہے، چسکا لگا ہے، یہ معاشرے کے اندر ہر طبقے کے اندر، چاہے وہ کسی بھی سماج سے اس کا تعلق ہو۔ تو یہ جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ذمہ داری سب سے پہلے جو ہے حکومت کی بنتی ہیں کہ اس طرح کی نشہ کو جو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں اور نشہ کے جو ڈیلر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹے اور ان کے ساتھ سخت ایکشن لیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں کی جو ہے انتظامیہ سے بھی اس مسئلے کے اوپر کہا ہے کہ آپ ہمارے علاقے کو اس سے آپ پاک کر دیں، اس علاقے کو، ہمارے علاقوں نشہ مکت کر دیں آپ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بالکل اس سے دور رہیں۔ اس سے نشہ خوری سے انسان کی آخرت تو برباد ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی پرسنل زندگی بھی جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اچھا مصعب، شریعت میں نشہ خوری کو لے کر کیا کچھ کہا گیا ہے؟ کتنا لگام اس پہ لگانے کی بات کی گئی؟ شریعت اسلامیہ کے اندر تو نشہ کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہوں کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے، اسلام نے اس کو جو ہے اس کو ام الخبائث کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ اس کو ماں کہا ہے۔ تو نشہ کو، وہی نشہ جو شراب ہے، شراب کو قرآن نے اس کو ام الخبائث کہا ہے۔ تو جس چیز کے اندر بھی نشہ ہو یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اسلام کے اندر تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شراب یا نشے کو، نشہ کرنا، نشے کو بیچنا، نشے کی دلالی کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کے اندر نشے کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیز اسلام کے اندر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی بڑی خطرناک سزائیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما رکھی ہیں۔ اچھا مجھ سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو برائی ہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کہ چھوٹی سی بات کے لیے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا، ایسے میں اس ماحول میں علماؤں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں لوگ آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہیں؟ جی، اس کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے نوجوانوں کی تربیت الحمدللہ ہوتی رہتی ہے ہمارے علاقوں کے اندر، اور کیمپ بھی لگتے ہیں اور نوجوانوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کی جاتی ہیں الگ الگ عنوان سے۔ لیکن میری اس سلسلے کے اندر یہ درخواست ہے کہ اس کے اندر تمام علماء کا اتفاق اور اجتماعیت کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ تمام علماء کرام کو اسی بنیاد کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہماری آنے والی نسلوں کو کس طرح سے محفوظ کریں۔ اگر ہم نے ہمارے آنے والی نسلوں کی صحت کا اور ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اپنی صحت تو دور کی بات، وہ بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جانے کا ان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، الحمدللہ کوشش ہو بھی رہی ہے، لیکن اجتماعیت کے ساتھ اگر اصلاح معاشرے کا اور نوجوانوں کے اوپر محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ کوشش زیادہ کارآمد ہوگی اور زیادہ اس کا فائدہ معاشرے کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ اب مساجد کے ممبروں سے بھی ایسے عام موضوع پر بات ہو جس سے سماجک برائیاں ختم ہو سکیں؟ بالکل، اس سلسلے کے اندر مسجدوں کے اندر ممبر کے اوپر سے جو ہے خطبہ جو ہے اسی بنیاد کے اوپر، اسی عنوان کے اوپر گفتگو کرتے بھی ہیں، اور لیکن آج کے حالات کے اندر اور بھی مزید جو ہے ان برائیوں کے اوپر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بلا مصلحت کے اور بغیر کسی جو ہے قیل و قول کے جو ہے ہمیں کھلم کھلا ان برائیوں کے متعلق جو ہے عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کی پرواہ کی، کسی کی ناراض ہونے کی پرواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی معاشرت اعتبار سے جو چیز خطرناک ثابت ہو رہی ہے، ہمیں
قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہمیں کھل کر اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے نہی عن المنکر جس کو اسلام کے اندر کہا ہے، تو نہی عن المنکر جب انسان اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بہرحال جو ہے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہی عن المنکر جو ہے مسجدوں کے ممبروں کے اوپر اور خطبہ کو اپنے خطاب کے اندر اس کے اوپر خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلم تنظیموں کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ مسلم جو تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کو بھی تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیموں کے ایک حصہ ہوتا ہے، ان کا ایک شعبہ ہوتا ہے اصلاحی معاشرہ کے عنوان سے، اور وہ بھی جو ذمہ دار ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنے اپنے موقع مناسبت سے جو ہے جب بھی ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ اس موضوع کو لیتے ہیں اور عوام تک جو ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی شکریہ، آپ نے مفتی صاحب تھے، مفتی رضوان تارا پوری صاحب، سرخیج جوہا پورہ میں ایک مدرسہ ہے جامعہ ابن عباس، اس کے محتمیم ہیں، ساتھ ہی ساتھ کئی سماجک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ جو زور اس بات پہ دیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی تربیت میں سدھار کرنی ہے، اگر ہمارے سماجک تانے بانے ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسی جو آپرادھک پرورتیاں ہیں اس پر لگام لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ماہ پہلے جب جوہا پورہ سرخیج میں پولیس پیٹرولنگ کرنے رات میں نکلی تھی اور کئی لوگوں کے گھروں میں دھڑا دھڑ گھس گئی تھی، اس وقت میں پولیس کی اس کارروائی کے سخت خلاف تھا، لیکن جب ایسی آپرادھک پرورتیاں ان علاقوں میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہنا پڑے گا پولیس جو کہہ رہی ہے، پولیس جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ ایسے معاملوں کو لے کر صرف اور صرف ایک پریوار نہیں، ایک خاندان نہیں، بلکہ پوری امت کو مل کر بیٹھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کس راہ پر لے جانا ہے۔